بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ 500 کروڑ روپے کا وظیفہ 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، جب عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ لازمی میری بہنیں اور میرے بھائی کر لیں۔ آج کی ویڈیو ہر حال میں دیکھنی ہے، آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہوگی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات دیکھیے گا۔ بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف 1 مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 1 منٹ میں اپنی زندگی کو جو میرے بھائی بہن فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں، لازمی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، آج یہ حالت ہے کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے پیسہ مانگنے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا، لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے۔ انشاءاللہ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا، جس کو یہ وظیفہ بتا دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کرتی ہیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوں گی، فوری طور پر معجزات دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو پیسہ ملے گا۔ غیبی دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی محنت سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو کیوں وظائف بھی نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھتا ہے، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، تب تک سورۃ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے بڑا وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ آج ہم اس مختصر سے سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی،
قہر، فتنہ، ناراضگی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وہ وظائف ہے جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورۃ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر مریض کی کنپٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھنوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا فوت ہو جانا، کچھ خواتین کے بچے اوائل عمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ عمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالی مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر عروج ماہ میں 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ سمجھ لیں، اب اس عمل کو سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، چاہے تو فوراً بعد یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ منٹوں بعد، کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ایک ہی مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اب آپ درود پاک پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 41 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے تمام مشکلات کے لیے، حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔